وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام مشائخ نظام صنعان مصطفیٰ بالخصوص میزبان مکرم محترم ادارہ حاضہ حضرت مولانا قاری عبدالمجید صاحب حفظہ اللہ تعالی من کل شر فی الدارین، اور عزیز طلباء اور طالبات بالخصوص وہ طلباء جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ اور ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ 17 کے قریب طالبات نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا. 19 طلباء کرام نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا اور 4 طلباء کرام نے حفظ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ تمام طلباء اور طالبات اور ان کے اکرام میں آئے ہوئے جملہ ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین اور اہل محلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، کہ اہل قرآن کی عزت سے حکم ہوا ہے. جیسے نماز کا حکم ایسے ہی امر کے سیدھے سے حکم ہوا اکرموا حملۃ القرآن، کہ حاملین قرآن کا اکرام کریں عزت سے. ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامل القرآن حامل رقیۃ الاسلام، کہ قرآن مجید کا حامل قرآن جو ہے یہ اسلام کا جھنڈا بردار ہے. اور فرمایا جس نے اس کی عزت کی گویا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت. اور فرمایا ومن اہانہ، اور جس نے ان کی توہین کی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور مخلوق کی لعنت. یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، کراچی کا ایک مضافاتی علاقہ ہے. آپ اس ذرہ بھر بھی اس کا احساس نہیں ہو سکتا کہ کس طرح ایک ادارے کا ذمہ دار ادارے کی بنیاد رکھ کر پھر اس ادارے کو پروان چڑھاتا ہے. یہاں اس کا پسینہ نہیں لگتا، خون جگر لگتا ہے، تب جا کر ادارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جب ادارہ جوان ہوتا ہے تو محتمم بوڑھا ہوتا ہے. آج نماز عصر سے میں ایک مسجد کے افتتاح کے لیے گیا تھا ایک ادارے تو بیابان میں نادرا بائی پاس پر آگے اور اس جوان عالم کی ہمت ہے کہ وہ اس جگہ پر اس نے اتنا شاندار انتظام کیا ہوا تھا افتتاح کے موقع پر. وانا بجلی کا کچھ لیکن اس نے پورا علم و نظام لگایا اور ایک خلق خدا جمع کی. میں نے کہا یہ وہ حاملین قرآن ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اسلام کا علم بردار کہا ہے، جھنڈا بردار. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولا لوگ دین کے ذمہ ہیں. ہم قطن ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں. آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملین قرآن کو حامل رقیۃ الاسلام کا جھنڈا بردار، پورے لشکر میں سب سے زیادہ اہمیت سپہ سالار کے بعد جھنڈا بردار کی کہ وہ جھنڈا جو ہے وہ پورے لشکر کا حوصلہ بڑھا کے رکھتا ہے، چنانچہ جھنڈا گر جائے تو لشکر کا حوصلہ گر جاتا ہے۔ جماعت علماء گر گئی تو امت کا ایمان گر جائے گا، اس لیے پوری دنیا کا کفر ٹارگٹ جب ہدف بناتا ہے تو دین کو نہیں بناتا۔ اسے پتہ ہے میں اسلام کو گالی دوں گا، میرے منہ میں 2 چماٹے لگیں گے، میں قرآن پر بات کروں گا یا خدا نہ خواستہ رسول کے خلاف بولوں گا تو ہمیں میرا منہ توڑ دیں گے۔ آپ کے گھر پر خزانہ ہے، دکان میں مال رکھا ہے اور آپ نے ایک چوکیدار رکھا ہے، آپ بتائیں ڈاکو سب سے پہلے آپ کو مارے گا یا چوکیدار کو مارے گا؟ جی وہ چوکیدار کو مار کر آپ تک پہنچے گا، تو اس کا پہلا ہدف چوکیدار ہوتا ہے۔ تو علماء کرام دین کے چوکیدار ہیں، قرآن مجید کے چوکیدار ہیں، اور یہ چوکیداری کا نتیجہ ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ پر آپ دیکھیں چھوٹی سی جگہ ہے یا 40 طلباء کرام اور طالبات نے قرآن مجید حفظ اور ناظرہ مکمل کیا، چھوٹی سی جگہ 17 19 36 اور 4 4 اس چھوٹی سی جگہ پر 40 اسلام کے پھول کھلے، پھر ان کی مہک دنیا میں جائے گی انشاءاللہ۔ میں شدید تھکا ہوا تھا، سفر سے آ رہا ہوں، میں مستقل سفر میں ہوں، اور سفر بھی میرا عجیب و غریب، اسلام آباد سے کابل، کابل سے کشمیر، کشمیر سے کوئٹہ، کوئٹہ سے ادھر، اور رات ہماری گاڑی کے اندر میں خراب ہو گئی 3:30 بجے رات، تو بلوچستان سڑک ویسی سنسان ہوتی ہے، رات 3:30 بجے تو وہاں پر جانور بھی نہیں ملتے۔ بڑی تک وہ 2 کے بعد موبائل آئی موٹر وے والوں کی، تو پھر کہیں جا کر ہمیں انہوں نے کرین منگوائی اور صبح یہاں پہنچے۔ لیکن میں ان حفاظ کرام کے طلباء کی اعزاز اور اکرام کے لیے آیا اس تھکاوٹ کے باوجود، کیونکہ جب میں ان مجلسوں میں آتا ہوں میں تر و تازہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ معاف کرے فقیر ابوٹ میں نشہ بہت کم ہو گیا، اور میں نے سنا ہے کہ یہاں ان کے خلاف بولنے والوں کو یہ مار بھی دیتے ہیں۔ خدایا قربان، ہم شریف ہوئے تم لوگ بدماش ہوئے، میں نے فقیر ابوٹ کیا چھوڑا، سارے بدماش ہوئے۔ کسی کو قتل کر دینے سے زیادہ اس کو نشے پہ لگا دینا بڑا جرم ہے۔ قتل والوں پر صبر آ جاتا ہے، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، نشے پر صبر نہیں آتا، وہ مستقل آزمائش ہوتا ہے خانہ کے لیے، شوہر ہے تو بیوی بچوں کے لیے، بیٹا ہے تو ماں باپ کے لیے، باپ ہے تو اولاد کے لیے۔ اس کا بھی سدباب کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تمہیں مثال عرض کرنا چاہتا نشے کو جب نشہ ملے گا تو وہ چست ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر، تو ہم لوگوں کا یہ قرآن مجید ہماری خوراک ہے، اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، طاقت اور توانائی حاصل ہے، اس سے ہمیں قوت حاصل ہے، یہ ہماری خوراک ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا ملٹی وٹامن کیپسول ہے۔ تو میں اس لیے آیا ہوں ان حفاظ اور ان طلباء اور طالبات کے اکرام میں آیا ہوں کہ ان کی عزت کے لیے آیا ہوں، ان کی دعا لینے کے لیے، اور حضرت قاری مجید صاحب کی اس محنت پر انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اور نہ مجھے پتہ ہے میں 28 سال سے کام کر رہا ہوں، یہاں شاباش نہیں ملتی کام کرنے والے، بہت مشکل ہے، یہ شاباش نہیں ملتی۔ تو قاری صاحب آپ کو بھی جملہ طلباء اور طالبات، ان کے والدین کو، عزیز و اقارب کو مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو قرآن مجید حفظ اور ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت بخشی۔ میں اسکول اور کالج کی تعلیم کا قطعاً مخالف نہیں، میں نے خود پڑھا اسکول کالج، میں نے اپنی اولاد کو پڑھایا، میں نے ریگولر کالج یونیورسٹی پڑھی ہے، مخالف نہیں، میں صرف فرق سمجھا تھا۔
کہ تمام علوم کو جتنے بھی ہیں وہ فنون کے درجے میں علم الہی قرآن مجید، اور یہ تمام علوم کی جان ہے۔ اس وقت میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں عرض کرتا کہ پوری سائنس، پوری ٹیکنالوجی قرآن کی ایک آیت کے بارے میں۔ اسکول اور کالج پڑھنا منع نہیں ہے، میرے ہاں تو خود باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اسکول کی۔ یہ تو جب سے ہم مسلمان مغلوب ہوئے ہیں اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت اور خلافت عثمانیہ جو ختم ہوئی، اور اس کے بعد ہم ٹکڑوں میں بٹے اور ہم جغرافیائی، لسانی اور فرقہ وارانہ تقسیم کا شکار ہوئے، اور دنیا سے ہماری طاقت ختم ہوئی، اور 62 ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خلافت اسلامیہ کے بکرے ہوئے اور مسلمان مغلوب ہوئے، تو یہ دین اور دنیا الگ ہو گئی، ورنہ ہماری دین دنیا ایک ہے۔ اسلام کو واحد مذہب اور دین ہے جس میں نماز روزے کی طرح تجارت اور امور دنیا بھی عبادت ہے۔ امور دین تو ہے ہی عبادت، امور دنیا بھی عبادت، یہ واحد مذہب اسلام، جس میں بچے پالنا عبادت، دکان پر بیٹھنا عبادت، نوکری کرنا عبادت، زراعت کرنا عبادت، منڈی میں مزدوری کرنا عبادت، عدالت کے فیصلے کرنا عبادت، تھانے میں نوکری عبادت، حکومت میں حکومت کرنا عبادت۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عبادت۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح اپنے بال بچوں کے لیے منڈی جا کر تجارت یا مزدوری یا نوکری کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، یہ اصل بڑے اداروں کے لیے یہ کردار ادا کرتے ہیں ان نرسریوں کا جہاں سے چھوٹے پودے گملوں میں لگتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا نا گملوں سے لوگ پودے لے جاتے ہیں اور پورے پورے درخت لگ جاتے ہیں۔ ہم نے بھی کسی وقت اسی طرح ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا تھا، آج اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آدم ہم سے کام کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا حفظ، اس کی خدمت، اس سعادت بطور بازو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، طاقت اور قوت سے یہاں سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو عطا کیا۔ میں ایک زمانے میں جب کالج سے نیا مدرسے میں داخل ہوا تو یہاں گلشن میں پڑھتا تھا، تو ایک جنازہ آیا جو 3 دن پرانا جنازہ تھا، جس کو برف خانے میں رکھا گیا، سرد خانے میں۔ تو جنازہ کا صفحے سیدھی ہو گئی، تو جو اس کا وارث یعنی بیٹا تھا مرحوم کا، وہ غائب آیا۔ تو ہمارے امام صاحب ابھی مولانا معراج صاحب چلے گئے امریکہ، وہاں امام ہے ماشاءاللہ 20-25 سال سے قرآن مجید بہت عمدہ پڑھتے ہیں۔ تو میں اس وقت تو کہ بڑا طالب علم تھا، انہوں نے مجھے کہا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، تو کدھر چلے گئے وارث صاحب؟ جیسے 3 دن پرانی میت ہے، برف خانے سے نکال کر لائی، تو مٹی کی امانت ہے، جلدی مٹی کے حوالے کریں، کہاں چلے گئے؟ تو آپ ہماری گلشن میں شاہ فیصل مسجد ہے، بہت بڑی ہے، اس کی محراب کی طرف جنازہ ہوتا ہے، اور مسجد کا وضو خانہ بالکل صحن کے اپوزٹ ہے، بہت بڑی مسجد ہے، میرے خیال میں 7-8 ہزار گز ہے۔ تو ہم وضو خانے کی طرف دوڑے تو دیکھا ایک درخت کے ساتھ ایک نوجوان ٹیک لگائے ہوئے، وہ وضو خانے کے ساتھ شاید وہ درخت آج بھی ہو، تو وہاں وہ ٹیک لگا کے رو رہا ہے۔ تو ہم نے اور ایک اور ساتھ پیچھے انہیں تسلی دی، کوئی بات نہیں، دنیا میں آنا جانا لگا ہوا ہے، ابھی آپ اپنے والد کا جنازہ پڑھیں، یہ فرض ادا کریں تاکہ آپ کے والد کو مٹی کے حوالے کیا جائے۔ تو ابھی اپنا غم ہلکا کرو اور جنازہ پڑھو۔ اس زمانے میں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1991 اس زمانے میں وہ امریکہ سے PhD کر کے آیا ہے۔ اس زمانے میں خال کو PhD ہوا کرتا، کوئی کر
تو اس نے ہمیں کہا کہ میں اس بات پر تو رو رہا ہوں تو میرے والد کا انتقال ہوا، وہ غم اپنی جگہ، لیکن اس وقت میں رو رہا ہوں والد کے انتقال پر نہیں۔ ہم نے کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے PhD کیمسٹری کو کروا دی، لیکن مجھے نماز جنازہ نہیں سکھائی، میں اب وہاں کھڑے ہو کر پڑھوں گا کیا؟ تو یہ بنیادی ضروریات دین میں سے ہے کہ قرآن مجید کے صحیح تلفظ کے ساتھ ناظرہ کی ادائیگی، اور اتنا قرآن مجید حفظ کرنا کہ اس کے ذریعے آپ اپنی نماز اور دیگر عبادات میں سہولت اور فرائض کو ادا کرنے کے قابل ہو سکے، یہ فرض ہے۔ اور یہ فرض بغیر کسی تمنا کے علماء کرام اور رائے عظام بیٹھ کر بڑی محنت سے ادا کرتے ہیں اور رونق لگائی نہیں۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں آپ کو ناصر، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انسان کی بدعمالیوں پر زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ 5 آوازیں ایسی ہیں وہ زمین سے اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو رفع فرما دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک آواز، جو 5 آوازیں ہیں جو زمین سے اوپر بلند ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آواز کے صدقے اپنے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ میں ساری نہیں عرض کرتا، ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک آزان کی آواز ہے، جب یہ بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے رک جاؤ، میرے بندوں نے میری کبریائی تسلیم کر لی، اور جب میری کبریائی تسلیم کر لی ہے اور میرے بندے ایک دوسرے کو میرے لیے بلا رہے ہیں، رک جاؤ میرا عذاب روکو، تو یہ آزان کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو عذاب الہی رک جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے تلبیے کی آواز جب یہ بلند ہوتی ہے اور حاجی چلا چلا کر اور عمرے والا پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے رک جاؤ، میرا بندہ میری طرف واپس آ رہا ہے، اس نے میرے وحدانیت کو تسلیم کر لیا، یہ میری نعمتوں کو اقرار کر رہا ہے، یہ میری تعریف پر اتر آیا ہے، لہذا رک جا، میرا بندہ میری طرف لوٹ رہا ہے اور اپنی حاضری کی صدائیں لگاتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب بندے نے رجوع کر لیا ہے تو میں بھی عذاب سے رجوع کرتا ہوں، میرا عذاب روک۔ میں باقی آوازوں پر ابھی نہیں جاتا، ایک آواز تو بڑی بڑی اللہ کو بہت محبوب ہے لیکن دنیا والوں کو پسند نہیں ہے، اور اس پر اگر میں نے بولنا شروع کیا تو میرا سینہ کھل جاتا ہے، اور وہ آواز ہے مجاہدین کے نعرہ تکبیر کی آواز۔ اس لیے اس پر نہیں بولتا ہوں، اس پر اگر میں نے بولنا شروع کیا تو میرا سینہ کھل جائے گا، اور امت کی بے حسی میں دیکھ رہا ہوں مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر۔ یہ امت نہیں رہی، یہ پاکستانی ہیں، پٹھان ہیں، افغانی ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، عرب ہیں، ترک ہیں، یہ اگر نہیں ہے تو مسلمان اور امت نہیں۔ اگر امت ہوتے، یہودی ماں کا بیٹا وہ تو فلسطین پہنچ کے کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں اپنے یہودی بھائیوں کی مدد کے لیے، لیکن 57 اسلامی ممالک میں ایک بھی وزیر خارجہ ایسا نہیں ہے جس میں جا کر فلسطین والوں کو کہا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں اس حیثیت سے تمہارے آنسو پہنچنے آیا۔ مدد کرنا تو دور کی بات، صرف اس یہ جا کر تسلی دے کہ میں تمہارے آنسو پہنچنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ایک کام یہ بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ عذاب کو روک دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس ماحول میں جب دنیا نفس پرستی کا شکار ہے، دنیا میری محبت میں حلال نہیں چھوڑ گئی، حرام میں مبتلا ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں مجاہدین فی سبیل اللہ جنہوں نے میری محبت میں حلال چھوڑ دیا۔ آنکھ کی محبت حلال، اولاد کی محبت حلال، گھروں کا رہنا حلال، انہوں نے میری محبت میں حلال چھوڑا ہے اور میری کبریائی کے نعرے لگا رہے ہیں اور دنیا کفر کا سر نگل کر رہے ہیں اور میرا عالم بلند کر کے کہہ رہے اللہ اکبر، یہ آواز بلند ہو گئی ہے، لہذا عذاب روک۔ بات کہیں اور چلی جائے گی، اس لیے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ان میں سے ایک آواز ان معصوم بچوں کی اور کسی کی بھی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کی آواز ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
جب انسان چاہتا ہے کہ میں رب سے ہم کلام ہوں تو اسے نماز پڑھنی چاہیے، اور جب وہ یہ چاہے کہ رب اس سے ہم کلام ہو تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے گفتگو کے دوران لڑائی نہیں ہوتی، ایسا ہی اصول دیا۔ تو جب بندے تلاوت شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی، اور بالخصوص یہ مدارس دینیہ، ہم قوم صالح ہیں بھائی، قوم صالح ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا کہ بابا اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، تو نہیں چھوڑو گے تو عذاب آئے گا، اور عذاب کی نشانیاں بتائیں۔ جب پہلی نشانی ظاہر ہوئی تو قوم آ گئی کہ تمہاری وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ بجائے توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے، نبی کو کہا تمہاری وجہ سے نعوذ باللہ عذاب آ رہا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری وجہ سے نہیں آ رہا، میری وجہ سے رکا ہوا ہے، جس دن میں بستی سے نکل گیا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم نے زبردستی حضرت صالح علیہ السلام کے بات کا انکار کیا، چنانچہ صالح علیہ السلام کے نکلتے ہی عذاب مکمل ہوا۔ تو آج بھی ہم سب کہتے ہیں الا بلا برگردن اللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان معصوموں کی تلاوت کی وجہ سے اور یہاں مدرسے کی تعلیم و تعلم کے نظم کے قائم رہنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، مسجدوں میں بھی ہو رہی ہے، مدارس میں بھی ہو رہی ہے۔ اور اس تلاوت کی برکت سے جب یہ تلاوت کی آواز زمین سے اوپر جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے رک جاؤ، میرے بندوں نے مجھ سے بات شروع کر دی۔ اور جب بات چیت شروع ہو جائے تو پھر سزا نہیں دی جاتی، پھر لڑائی نہیں ہوتی۔ لہذا میرے بندوں نے مجھ سے صلح کرنی شروع کر دی ہے، میرے بندے مجھ سے ہم کلام ہو گئے، لہذا عذاب ہو تو لو۔ چنانچہ فرشتے عذاب کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اس چھوٹے سے ادارے میں 40 طلباء اور طالبات کا حفظ اور ناظرہ مکمل کرنا یہ اللہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ آخر میں گزارش میں کروں گا، مجھے فقیرہ کوٹ کا بڑا تجربہ ہے، مانتے بھی ہیں ویسے ہی کہ بھائی قاری صاحب کا تعاون فرمائے۔ جو ہمارے بارے میں تو آپ نے پورے فقیرہ میں مشہور کر رکھا ہے، شاہ صاحب ارب پرتی ہے، مطلب کروڑ پرتی ہے، کھرب پرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں من آدم کے من دانا۔ ہمارے ہندوؤں میں کہتے ہیں اندروں میں سڑے یا بار بہت سڑے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح ادارے کا نظام چلا رہے ہیں، قرض میں اور جکڑے ہوئے ہیں۔ ابھی سونا لگایا ہے تو اپنے وہ یہ عمر کو پتہ ہے اپنی آخری پلاٹ بیچے میں نے اسی پڑی، وہ آخری جمع پونجی تھی میں نے فارغ کر دیا۔ چلو ہم تو کہیں سے ادھر سے گزارا کرتے ہیں، ہماری خیر ہے، ہماری تو تم نے 25 سال میں نہیں سنی۔ قاری صاحب کی سن لو، اس غریب کی مدد کیا کرو۔ یہ فقیرہ کوٹ کے میں تو پھر چلو سر میں بیٹھا ہوں، یہ میں پلاٹنی کھونے میں بیٹھا کدھر دیکھا جائے، یہ تو فقیرہ کوٹ کے بھی آخری کھونے میں بیٹھا ہے۔ کل میں بلوچوں کے پاس تھا، رات کو وڈ میں، دن کو کوئٹہ پروگرام تھا، رات کو وڈ تھا، وڈ تو کوٹوال اور بلوچ سبحان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بڑا نوازا ہے، جدھر چل پڑے تو ماشاءاللہ پورے پورے چلتے ہیں، داخل آگے میں ترجمہ نہیں کرتا اس میں۔ بڑے جانسار لوگ ہیں، لیکن صرف جانسار ہی نہیں دیکھا، وہ تھوڑا سا قاری صاحب تک دعوت بھی فرما یا اس بڑھاپے کی عمر میں وہ شہر میں جا کرنا آپ کے لیے مانتا ہوں اچھا اچھا۔ تو حاملین قرآن کے اکرام پر اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام فرماتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک اس شخص کو جس نے قرآن کی خدمت کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے محبت نصیب فرمائے، ان طلباء کرام کا پڑھنا مبارک فرمائے، قاری صاحب کی اور ان کے جملہ اساتذہ کرام۔ بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ صبح سے لے کر شام تک ایسے ٹانگ جوڑ کر بیٹھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم جب انٹرویو لیتے ہیں قرآن کا ہم کہتے ہیں کہ وہ قاری چاہیے جو معذور ہو، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ معذور نہ، اس کا مطلب ہے کہ گھومنے پھرنے کی عادت نہ ہو۔ اس بیچارے کو بچے، بیوی، گھومنا پھرنا سب چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ حفظ کے طلبہ کا ایک دن کا لاگا اسے 7 دن پیچھے لے جاتا ہے۔ بڑا محنت طلب کام ہے جو علماء کرام کر رہے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کر رہے ہیں اور بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہماری نسلوں کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا وہ اکاؤنٹ ہے ان معلمین، محبین، قراء، محترمین، والدین، عزیز و اقارب سب کے لیے یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری طالبات کا پڑھنا قبول فرمائے, طلبا کا پڑھنا قبول فرمائے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اللہ اس قرآن مجید کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اہل فلسطین کی نصرت فرمائے, اہل کشمیر کی نصرت فرمائے. بالخصوص اللہ اہل غزہ میں یہود کے مقابلے پر فلسطین والوں کو استقامت بھی نصیب فرمائے اور غلبہ بھی عطا فرمائے, اور امت کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ اس قرآن مجید کے نظام کو دنیا میں لانے کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پہ اللہ قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر میری طرف سے تمام طالبہ اور طالبات کے والدین کو, اساتذہ کرام کو, بالخصوص حضرت قاری صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی جو بشارت بتائی ہے, اللہ وہ ساری بشارتیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے, اور وہ سارے فضائل اور وہ سارے جو ہے نا ثواب اور اجر اللہ نے اس پر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا ہمارے مفتی عبداللہ بن عباس صاحب بڑے پاکستان میں عالمی لیول کے نعت خواہ ہیں. یہ تو جامعۃ الرشید مفتمین جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب سے ملنے تشریف لائے تھے, ورنہ بڑے آدمی ہمیں بھی وقت نہیں دیتے ہیں. یہ نعت خوانوں کا ٹائم ہم سے زیادہ بک ہوتا ہے آج کل. یہ ختم بخاری چل رہے ہیں آج کل, بڑی بکنگ چل رہی ہے ایڈوانس. تو یہ ماشاء اللہ ہانگ کانگ اور پتہ نہیں کدھر کدھر پڑھنے جاتے ہیں آتے ہیں, اور نعت لکھتے بھی ہوتے ہیں پڑھتے بھی ہیں. میری گزارش ہوگی تھوڑا سا کہا آپ سنا دیں جب تک آپ اسٹارٹ بندی کی ترتیب وہ بھی